نماز میں وسوسے کیسے دور کریں؟ کیا نماز میں وسوسے آنا خشوع و خضوع نہ ہونے کی علامت ہے؟ محمد رمیز انڈیا سے۔ دیکھیں محمد رمیز بھائی، نماز میں دل کا لگانا فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے۔ یعنی دل لگانے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے دل لگانے کی کوشش کی، دھیان نماز کی طرف رکھنے کی کوشش کی، تو اس کوشش پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے گا جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن میں جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی تعریفیں وہ سب آپ پر صادق آئیں گی، وہ آپ سب کے مصداق بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہاں، جو دل لگانے کی نماز میں کوشش نہیں کرتا، جان بوجھ کر اپنی دکانوں کا حساب کر رہا ہے نماز میں، اپنے گھریلو مسائل سوچ رہا ہے اور بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے نماز میں، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یا بار بار ہاتھ ہلا رہا ہے، کبھی کھجا رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی ناک میں انگلی گھما رہا ہے، تو یہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کا شمار خشوع و خضوع کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ تو دل پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، دل لگانے کی کوشش آپ کے اختیار میں ہے، وہ آپ کریں گے۔ دل لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، کیونکہ مصروف لوگ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے انشاءاللہ نماز آپ کی قبول ہوگی۔ ہاں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت کرتے ہیں، عبادت کی کثرت کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ یہ توفیق نصیب کرتا ہے کہ نماز میں ان کا دھیان بٹتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے ان کا تعلق اتنا قوی ہو چکا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ کھو جاتے ہیں اللہ کی یادوں میں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک والی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک نارمل آدمی جو بیچارہ جاب کا، ٹھیلے والا جو سارا دن ٹماٹر بیچ رہا ہے، ٹماٹر 10 روپے کلو، 20 روپے کلو، 80، سوری غلطی سے میں نے کہہ دیا 10 روپے کلو، ٹماٹر تو سونے کے ریٹ پہ جا رہا ہے آج کل، تو ٹماٹروں کے جو ہے نا ریٹ وہ سارا دن بیچارہ یہ کرتا رہے گا، تو جب وہ نماز میں آ کے کھڑا ہوگا تو یہ نیچرل ہے، وہ ٹماٹر کی طرف توجہ تو جائے گی نا اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس نماز کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے، اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لیں گے۔ تو نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں۔ بعض خواتین کہتی ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں نماز میں، تنگ کرتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا۔ کوئی بات نہیں، بچے رو رہے ہیں اور آپ اپنی نماز پوری کریں، تو یہ بچے بھی تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں نا، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ اولاد بڑھاؤ، نسل بڑھاؤ، ان بچوں کو پالو، تو یہ بھی تو اللہ کا حکم تھا۔ اب ظاہر ہے بچے ہوں گے تو وہ روئیں گے بھی، ہنسیں گے بھی اور شرارتیں بھی کریں گے، تو یہ سب لائف کا حصہ ہیں۔ تو آپ اسی دوران نماز پڑھتے رہیں، بچے بھی شرارتیں کرتے رہیں، دھیان بٹتا ہے تو بٹتا رہے، کچھ نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ کوشش کریں دل لگانے کی، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف 3 بار تھو تھو کر لے، آواز نہ نکلے، تھوک بھی نہ نکلے، خالی تھو تھو تھو، اور دوسروں کو سمجھ بھی نہ پڑے، اس انداز میں 3 بار کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجیے، نماز شروع کر دیجیے۔ اور نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھیے، جیسے قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب، رکوع میں پشت قدم پر، یعنی پاؤں جو زمین پر رکھے ہوئے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر نظر رکھے، سجدے میں ناک، التحیات پڑھنے کی جو کیفیت ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں، قاعدے میں گود میں نظر رکھے انشاءاللہ اس کی پتہ چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک کلیریفیکیشن یہاں دے دیتا ہوں۔ یہ حدیث انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو آدھے وسوسوں زیادہ کا حل تو ہی مل جائے گا ہم کو انشاءاللہ۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے۔ وسوسے کیا ہے پہلے وہ سمجھ گئے آپ، یہ شیطانی خیالات ہے، سوچ ہے، یہ مائنڈ میں آنے والی چیز ہے، انکانشیس کانشیسلی جو بھی ہوتا ہے، جان بوجھ کے انجانے میں آتے ہیں، خیالات ہے، پہلی بات سمجھ گیا۔ اب یہ خیالات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ شریعت جو ہے نا بہت پاکیزہ اور بالکل ہیومن نیچر کے مطابق دی گئی شریعت ہے، چونکہ دینے والا رب العزت ہے جو جانتا ہے انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یاد رکھیے، یہ بہت ساری پھر مشکلات انسانی زندگی میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کی ابتدا۔ تو پہلے وہ خیالات کے بارے میں حدیث سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں اس کی انشاءاللہ عزیز تفصیلات دیکھیں گے۔ آئیے پہلا صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں میں پیدا ہونے والے، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے پیدا ہونے والے لوگوں میں برے خیالات سے درگزر کریں گا۔ میری امت مطلب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جتنے لوگ امت محمدیہ میں ہوں گے ان کی سوچ پر انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں ہونے والی. جتنے برے خیالات کس کے بارے میں بھی آتے ہو, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, دین کے بارے میں, ماں باپ کے بارے میں, بچوں, سب کے لیے معافی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیے صرف سوچ کی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں کرتا. تو ڈپریس مت ہوئیے, پریشان مت ہوئیے. ہاں یہ خیالات میں نہیں کر رہا ہوں کہ آنے دیجئے, اس کو بھی روکیں گے, اس کا سولوشن آگے آئے گا, بٹ اس کے آنے سے پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ اس امت کے فاسد خیالات پر پکڑ نہیں کرتا. کب تک؟ وہ بھی سن لیجئے, نہیں کرتا جب تک کہ وہ خیالات کے مطابق عمل نہ کر لے. مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ سوچا کہ میں چوری کر لیتا ہوں کسی کا, پھر کہا توبہ, اچھا خیال نہیں, چوری نہیں کروں, ہو گیا. اب اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا چوری کا سوچنے کا, سمجھا. لیکن جیسے ہی اس نے چوری کر لی تو گناہ مل گیا. کب تک گناہ گار نہیں ہے امت محمدیہ کا کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی بوڑھا, جب تک کہ وہ کسی خیالات پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک کہ جب تک کہ عمل نہ کر لیا. تو آپ فاسد خیالات, وسوسے دل میں ہی ہے نا, خیال ہی ہے نا, الحمدللہ خیال پہ تو آپ کی پکڑ ہی نہیں کی شریعت نے, تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ. لیکن ہاں یہ وسوسے پریشان بڑا کرتے ہیں, میں جانتا ہوں, لیکن گناہ کے بارے میں مت سوچیے, انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں دیں گا. تو ڈونٹ بی ڈپریس, کم از کم مایوس مت ہو جائیے زندگی سے, سمجھ رہے آپ, مایوس کن زندگی مت گزاریے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہم کو ایک دلاسا دیتی. نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی, خیالات بہت آتے ہیں. ظاہر آئیں گے جب 24 گھنٹے دنیا داری میں گزریں گے اور جماعت کا ٹائم ہے 1:30 بجے, 1:28 پہ گھر سے نکلیں گے, تیزی سے وضو کر کے آخری رکعت میں جا کے شامل ہوں گے, تو کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جائے گا, خیالات آنے بند ہو جائیں. میرے بھائی دنیا میں ایسے ہوتا ہے, پیپر کی جب آپ تیاری شروع کرتے ہیں, پیپروں کے دنوں میں دماغ پہ سوار کرتے ہیں, تب جا کے ان 3 گھنٹوں میں آپ پرفارم کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کھیلتے رہتے ہیں اور جب جیسے پیپر کا ٹائم ہوتا ہے جا کے تو پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا پیپر لکھو گے, پھر دروسی پڑھ کے پھونک رہے ہو گے ہوتے. ہاں اس طرح نماز کے لیے میرے بھائی پراپر اذان شروع ہوئی ہے, وضو کریں, جا کے 2 رکعت ادا کریں, تسلی کے ساتھ کنسنٹریشن سے بیٹھیں, نماز کا ترجمہ یاد ہو, توجہ سے پڑھیں, پھر کچھ نکلے گا. سوئچ تو نہیں اڑان ہو جائے گا. علی بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام, یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو پھر احادیث میں قیامت کا احادیث میں قیامت کا نہیں بتایا گیا, قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں سرکار. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے. جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کے حضور سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا, جس شخص سے, تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا اچھا نشانیاں بتائیں. نشانیاں اللہ نے بتائی تھی, انہوں نے بتا دی. قیامت کی کوئی تاریخ, کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی. کیا عام کلمہ گو مسلمان اور صحابی رسول کا مرتبہ ایک جیسا ہے؟ کیوں استغفر اللہ کس نے کہہ دیا ہے؟ کس جاہل آدمی نے یہ بات آپ سے کی ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پھر یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد, اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا, اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے. کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ مغربی ممالک میں اسلام کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جائے؟ کیا اجاگر کریں گے؟ آپ کے کرتوت اس قابل ہیں کہ آپ اجاگر کریں گے؟ ہاں کیا اجاگر کریں گے؟ یعنی ان کو کہیں گے اسلام امن کا دین ہے. دیکھیں اتنا امن ہے کہ غامدی صاحب پاکستان چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے, یہی بتائیں گے نا. اس کے لیے میرے بھائی پہلے تو مسلمانوں کا گند صاف کر لیں تو وہ خود بخود امپریس ہو جائیں گے. یہ کام کریں. باقی جو آپ غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے دیں ان کو ترجمے کے ساتھ, اور خدا کا تعارف کروائیں بجائے اسلام کا تعارف کروانے کے. ونس جب خدا کا تعارف ہوگا پھر آپ ول آف گاڈ